اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 27 ہے، 27، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ مانوس ہو جاؤ اور ان کے رہنے والوں کو سلام کہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ حضرات گرامی، سورہ نور کا جو اس سے پہلے کی آیتوں کا جو مضمون چل رہا ہے، جہاں پر زنا کی قباحت بیان کی گئی، زنا کی حرمت بیان کی گئی، پھر اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی وہ بیان کیا گیا، پھر کوئی کسی پر اتہام نہ لگائے، تہمت نہ لگائے، اس کے اوپر گفتگو کی گئی۔ کوئی کسی کے اوپر اگر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے، کسی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی، یہ سب چیزیں بیان کی گئی۔ معاشرہ کس طرح سے پاک ہو، عمدہ ہو، پاکیزہ خصلت ہو، پاکیزہ صفات ہو، اس کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ اب اسی کے آداب میں سے بہت ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ آداب، تہذیب، طریقہ، ایک عمدہ طریقہ، عمدہ تہذیب دی جا رہی ہے تمام مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں جب داخل ہو تو ایسے ہی مت داخل ہو جاؤ۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے نہیں کسی کے گھر میں بھی گئے، دروازہ کھولا اور سیدھے داخل ہو گئے، ایسا نہ کرو۔ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو۔ انس حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انس حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اجازت لے لو، تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہیں آنے کی اجازت ہے، اجازت لے لو۔ اور اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے کہ تم سلام کرو، یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ عمدہ ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ کس طرح سے اچھا بنتا ہے، ایک دوسرے کی رعایت کرنے والا۔ گھر آدمی کی پرائیویسی ہوتی ہے، آدمی گھر کے اندر کس طرح سے ہے، بسا اوقات وہ اس طرح سے رہ رہا ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے کی نگاہ اس کے اوپر پڑے، اور بسا اوقات اس طرح سے نگاہ پڑنے میں بہت ساری خرابیاں، اخلاقی خرابیاں اور سماجی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہذا اسلام ہمیں منع کرتا ہے کہ خبردار کسی کے گھر میں ایسے ہی درانہ گھستے ہوئے مت چلے جاؤ، بلکہ ایک طریقہ ہے، ایک تہذیب ہے کہ تم جانے سے پہلے جب اس گھر پر جاؤ تو کھٹکھٹاؤ، اجازت لو، سلام کرو، تمہیں آنے کی اجازت ملے تو اندر داخل ہو، اگر اجازت نہ ملے تو تم واپس لوٹ آؤ۔ اور یہ بخاری اور مسلم کی ایک بڑی پیاری روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار کی ایک مجلس تھی، اس کے درمیان گھبرائے ہوئے آئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا تھا اور میں وہاں پر پہنچا ان کے گھر پر، پھر میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، اجازت لی، جب مجھے جواب نہیں ملا تو میں واپس لوٹنے لگا۔ تو حضرت عمر نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ 3 مرتبہ اجازت لی پھر واپس جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ اور 3 مرتبہ تم اجازت لو اور اگر تینوں مرتبہ تمہیں جواب نہ ملے، اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ آؤ۔ تو اب عمر بن الخطاب نے کہا کہ تمہیں اس پر گواہ لانا ہوگا، اس پر گواہ لے کر آؤ۔ تو اب ابو موسیٰ اشعری پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ اب اس پر کیا گواہ دے؟ تو انصار نے کہا کہ ہم سب سے چھوٹے کو بھیجتے ہیں تمہارے گواہی کے لیے۔ چنانچہ ابو سعید خدری کو بھیجا انہوں نے کہ جاؤ تم گواہی دو۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ انصار کے ہم مجلس سے آ رہے ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں اور میں بھی گواہی دیتا ہوں، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب
متوجہ ہوئے ابو موسیٰ کی طرف اور کہنے لگے کہ میں تمہیں کوئی متہم نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا، میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا، میں تمہیں متہم نہیں کرتا، لیکن اللہ کے رسول کے حدیث کا معاملہ بڑا شدید ہے، یعنی کہ تحقیق کر لو، اس کے بعد اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرو۔ حضرات گرامی، ہمیں جہاں اس حدیث سے بہت سارے سبق ملتے ہیں، ان میں سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے وقت ہمیں بہت ہی چوکنا ہونا چاہیے۔ لوگوں کا آج کل تو معاملہ ہو گیا ہے کہ جو بھی اچھی بات بھی ان کو لگی وہ حدیث کہہ کر پیش کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی کی بات ہو، کسی کا قول ہو، سب کو اللہ کے رسول نے فرمایا پیش کر دیتے ہیں، حدیث یاد ہو نہ یاد ہو پیش کر دیتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کا معاملہ کس قدر سنگین، کس قدر سخت تھا۔ اپنے رسول کی بات ہے، نبی کی بات ہے، شریعت ہے، دین ہے، عام لوگوں کی باتوں میں اور اللہ کے نبی کی بات میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ دین اور شریعت ہے، اللہ کے نبی کی بات، لہذا بہت سوچ سمجھ کر حدیث بیان کرے اور بہت ہی تحقیق کے ساتھ حدیث کو لے۔ جس آدمی نے کہہ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات پر ایسے بھروسہ نہ کریں، دیکھ لیں حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، ضعیف تو نہیں ہے، کمزور حدیث تو نہیں ہے، کوئی غلط راوی ساقط تو نہیں ہے وغیرہ، تو دیکھ لیں صحیح حدیث ہو تو اس کو قبول کریں۔ اچھا، یہاں پر جو گفتگو چل رہی تھی کہ یہاں پر دیکھیے کس طریقے سے یہ بات بیان کر دی گئی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کہی گئی کہ اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے کے گھر میں، دیکھیے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے یا جہاں پر رہ رہا ہے، تو افضل کیا ہے؟ افضل طریقہ یہی ہے کہ یوں تو وہ جا سکتا ہے، آپ کا گھر ہے آپ جائے، لیکن بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اپنی آمد سے آگاہ کر دیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ دیکھنا پسند نہ ہو، اور پھر وہ بھی شائستگی بھی ایک چیز ہوتی ہے، حیا بھی ایک چیز ہوتی ہے، شرم بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ کا معاملہ یہ تھا، اذا جاء من حاجۃ فانتہا الی الباب تنحنح، کہ عبداللہ یعنی ان کے شوہر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کام سے فارغ ہو کر گھر آتے اور دروازے پر آتے تو دروازے پر تھوڑا سا کھانستے کرتے اور تھوکتے، مطلب اپنی آمد کی یہ اطلاع دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نظر کسی ایسی چیز پر پڑ جائے جو انہیں ناپسند ہو۔ یہ ابن جریر کی روایت ہے، علامہ ابن کثیر نے اس کی سند کو بالکل صحیح کہا ہے۔ اسی طرح جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص زیادہ عرصہ گھر سے غائب رہے تو گھر والوں کے پاس رات میں نہ آئے۔ اور مسلم شریف کے یہ تو روایت بخاری کی تھی کتاب النکاح کی، اور مسلم کی روایت میں تھوڑا سا اور اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب الامارہ میں باب کراہۃ الطرق کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یطرق الرجل اہلہ لیلا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عرصہ گھر سے غائب رہنے والے شخص کو منع کیا کہ وہ گھر والوں کی خیانت یا ان کی غلطی تلاش کرنے کے لیے رات کو اچانک ان کے پاس نہ آئے۔ تو یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ جب تم گھر کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو اپنے گھر کو چھوڑ کر، یعنی بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی اچھے طریقے سے داخل ہو، لوگوں کو آگاہ کر کے داخل ہو کہ تم آ رہے ہو، اور دوسرے کے گھر میں تو جب تک اجازت نہ مل جائے تب تک تم داخل ہی نہ ہو۔ پتا ہونا چاہیے کہ دوسرا تم کو اجازت دے۔ اجازت مانگنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیے بنو عامر کا ایک شخص آیا، یہ روایت ابو داؤد کی ہے کتاب الادب کی، کہ بنو عامر کا ایک شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، کہنے لگا کیا میں اندر آ جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا اس کے پاس جاؤ اور اسے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ۔ وہ اس طرح سے کہے السلام علیکم ادخل، السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس آدمی نے بات سن لی اور کہا السلام علیکم ادخل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اور وہ داخل ہو گیا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے کتاب الادب کی۔ اب دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا ہے کہ آدمی کسی کے گھر جائے تو اجازت کیسے طلب کرے، اسلامی طریقہ کیا ہے۔ آپ کہیں السلام علیکم، کیا میں آ جاؤں، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اچھا، کلدہ ابن حنبل کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی یہ بھی روایت ہے اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، کلدہ ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کے پاس سیدھا چلا آیا، نہ میں نے سلام کیا نہ اجازت مانگی، تو آپ نے فرمایا ارجع، واپس جاؤ، فقل السلام علیکم، اور کہو السلام علیکم۔
اچھا، اور ابھی جو ہم نے روایت آپ کے سامنے بخاری مسلم کی پڑھی تھی، جس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ گواہ لے کر آؤ، تو اس میں کیا تھا کہ 3 مرتبہ اجازت لی، یعنی ایک مرتبہ آپ نے کہا السلام علیکم، اب اندر سے ہو سکتا ہے کوئی آدمی بزی ہو، مشغول ہو، اب تھوڑا دیر ٹھہر جائیے، پھر دوبارہ اجازت طلب کیجیے، پھر بھی آپ کو اجازت نہیں ملتی ہے، پھر تھوڑا سا ٹھہر جائیے، پھر اجازت لیے تیسری بار، اور اگر تیسری بار بھی اجازت نہیں ملتی ہے تو آپ واپس آ جائیں۔ آج کل جیسے کہ گھنٹیاں چلی ہیں، بیل وغیرہ چلی ہے، تو لوگ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو بیل پر بیل بجاتے ہی چلے جاتے ہیں، اب انگلی رکھ دی بیل کے اوپر، وہ بجتی جا رہی ہے، بجتی جا رہی، بجتی جا رہی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ نے ایک بار بیل بجایا، اب اندر آواز گئی اس کی، ٹھہر جائیے، تھوڑی دیر بعد پھر بجائیے۔ تو اس طرح اگر اجازت نہیں ملتی، کوئی نہیں آتا ہے، نہیں دروازہ کھولتا ہے، تو آپ واپس آ جائیں، ہو سکتا ہے یہ وقت مناسب نہ ہو ان سے ملاقات کا، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، کسی کو پریشان کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا اچھا، آج کل ایک اور بھی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور آدمی پوچھتا بھائی کون ہے، تو آدمی کہہ دیتا میں۔ ایک روایت سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قرضے کے سلسلے میں حاضر ہوا جو میرے والد کے ذمے تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا منزا، کون ہے، میں نے کہا انا، میں، تو آپ نے کہا انا میں کیا، میں کیا، یعنی اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند کیا، بھائی آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کون ہے تو اپنا نام بتائیے کہ میں فلاں، میں نہیں کہنا چاہیے بلکہ صحیح سے جواب دینا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض لوگ گھر کے اندر گھس جاتے ہیں تب اجازت مانگتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہو گئے اب اجازت مانگ رہے ہیں، آ جائے بھائی سب ٹھیک ہے آ جائے، یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت حذیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے، ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا عنک او ہاکذا، انما ابو داؤد، یہ ہے کہ اس طرف ہو جاؤ یا اس طرف ہو جاؤ، کیونکہ انما الاستئذان من النظر، اس لیے دیکھنے کی وجہ سے ہی تو اجازت مانگی جاتی ہے، اور تم تو گھر کے اندر دیکھ رہے ہو، گھر کے اندر دیکھے لے رہے ہو، گھر کے اندر داخل ہو رہے ہو، تو اب کیا اجازت بھائی؟ اجازت تو اسی لیے ہوتی تاکہ آدمی کی نظر نہ پڑے، آدمی کی نگاہ نہ پڑے، اور آپ پہلے ہی گھر کے اندر گھسے جا رہے ہیں، داخل ہوئے جا رہے ہیں، پھر کیسے اجازت مانگی جا رہی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ کسی کے گھر پہ جائیں تو اجازت لینے کے لیے دائیں یا بائیں ہو کر اجازت مانگیے، گھر کے اندر جھانکیے نہیں، دیکھیے نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بڑی شدید روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اطلع فی بیتک احد ولم تأذن له، کہ دیکھو اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانک رہا ہے اور تم نے اجازت نہیں دی ہے تو کنکری پھینک کر اگر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی یہ بات بہت سخت الفاظ میں کہی تاکہ لوگ اس کی شدت کو سمجھ سکیں۔ اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی یہ آداب میں دونوں کا فائدہ ہے، تمہاری طرف سے بھی اور گھر والوں کی طرف سے بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے، اللہ نے ہمیں کیا طریقہ دیا ہے۔ آج اللہ کی پناہ اس قدر بے حیائی اور عریانیت عام ہے کہ پردے کا رواج ہی ختم ہو رہا ہے، مسلمان گھروں سے بھی نکلا، سوائے دیندار گھروں کے نکلتا چلا جا رہا ہے، نہ کوئی تہذیب باقی رہ گئی، نہ کوئی اسلامی صفت باقی رہ گئی، لوگ کسی کے گھر میں ایسے ہی گھستے چلے آ رہے ہیں، جب جی چاہا چلے آئے، نہ کوئی اجازت ہے، نہ کوئی سلام ہے، نہ کوئی کلام ہے، کچھ نہیں، سیدھے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے، زندگی جینے کا طریقہ سکھایا ہے، اللہ نے احکام اتارے ہیں، جو ان احکامات پر عمل کرے گا وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی پیارا ہوگا، محبوب بندہ ہوگا، اللہ کی جنت کا حقدار ہوگا، اللہ کے رضا کا حقدار ہوگا، اللہ رب العزت اس سے خوش ہوگا، اس کو اپنی نعمتیں دے گا، اور جو اسلام کے ان احکامات پر عمل نہیں کرے گا، ان کو پس پشت ڈال دے گا تو اللہ کی ناراضگی اسے ملے گی، دنیا بھی اس کی خراب ہوگی اور آخرت بھی اس کی خراب ہوگی۔ لہٰذا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے، جو اسلامی آداب ہیں انہیں علم کے ذریعے سے انہیں ہم پہلے اس کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں اور پھر اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔